ابراہیم علیہ السلام کی موضوع پر ہماری اور آپ کی بات ہوگی نا تو پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ میں نے کیا بولا ہے نا. تو میرے کو پہلے سے گالیاں دینے میں لگا ہوا ہے، کبھی وہاں میری تصویریں لگاتا ہے، کبھی عورتوں کے ساتھ تصویر میری لگاتا ہے، کبھی جو ہے بولتا ہے کہ تمہاری اولاد نہیں ہے تو میں جو ہے نا میں بہت بڑا مرد ہوں، میں یہ کر دوں گا. یہ باتیں آپ کو زیب دیتی ہیں. آپ اہل علم ہو، اپنے آپ کو اہل علم بولتے میری تم کال نہیں اٹھا رہے ہو، تمہاری تو علمی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ایک گلی کا جو ایک لونڈا لپاڑا اور گلی کے جو وہ ہوتے ہیں نا کیا نام ہے گلی کے اندر کچرا چننے والے، اس کی بھی حیثیت تیری نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو صدیق بولو. تیری تو اللہ کے بندے اتنی حیثیت نہیں ہے. تم پہلے بھائی جان علمی حیثیت علمی بات تو تب ہوگی نا کہ جب آپ پہلے ان گالیوں کا یہاں جواب تو دو نا کہ کیوں گالی دی ہے. اس پہ توبہ کرو، آگے بات کرتے ہیں. پھر میں آپ علمی اخلاقی حیثیت آپ کے اندر ہے. آپ دنیا کے سامنے ننگے ہونے جا رہے ہو. یہ ریکارڈنگ انشاءاللہ یوٹیوب پہ بھی آپ کے اندر اتنی اخلاقی حیثیت ہے کہ آپ ابھی اپنی جو تم نے گالیاں دی ہیں ان کے اوپر لکھو گے میں آئندہ گالی نہیں دوں گا. ہر جگہ ڈالوں گا. یہ کر سکتے ہو آپ بغیر کسی رد و بدل کے آپ کی ریکارڈنگ ڈالوں گا. دنیا سنے گی کہ مفتی نے 10 منٹ بات کی اور ابراہیم علیہ السلام تو ہر جگہ ڈالے گا. تیری بیٹری کتنی مرتبہ لو ہوئی ہے؟ تیری بیٹری کتنی مرتبہ لو ہوئی ہے؟ تو کیا کرے گا میری ریکارڈنگ کو؟ میں ابراہیم علیہ السلام نہیں، تیری بیٹری کتنی مرتبہ لو ہوئی ہے؟ علمی حیثیت تیری دنیا نے دیکھی نہیں ہے کہ تیری بیٹری جو ہے نا لو ہو جاتی ہے. پھر آج تو بیٹری فل ہے. مفتی صاحب آج بیٹری فل ہے یا نہیں یہ بتاؤ. مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ہاں نہ میں جواب دو. یس نو. بھائی جان ابراہیم علیہ السلام کیا میں ہر نبی کو مانتا ہوں؟ تم سارے انبیاء کے منکر ہو. تمہارے نزدیک انبیاء پر ایمان ہی نہیں ہے. بولو میں بخاری ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتا ہوں، سب کو. لیکن تو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے؟ مفتی صاحب اچھا ٹھیک ہے. اب دیکھو چونکہ میں نے اندازہ لگا لیا کہ آپ کے اندر علمی حیثیت نہیں ہے. صاحب حیثیت چھوڑ دو، جملہ بولو میں بخاری کی روایت کا انکار کر رہا ہوں. اچھا سنو، ابھی آگے سنو. اب ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہو؟ آپ بات کرنی ہے نا، ابھی بات کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام میں سب کچھ کر رہا ہوں نا، بات کر رہا ہوں، شروع سے بات کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہو؟ میں ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہوں، ان کو صدیق بھائی ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہو؟ اور سنو نا بات تو کرنے دو. ہاں ٹھیک ہے، صبر ہو. اور بھائی ایستا آرام سے بیٹری لو نہیں کر، بیٹری لو ہو جائے گی، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. بخاری کی روایت کا اچھا آگے سنو. آپ انکار کرتے ہو بخاری کی روایت کا؟ اچھا ابراہیم علیہ السلام دیکھا یہ کس طرح بات سنو. ابراہیم علیہ السلام مفتی ابھی فون تو کاٹ کے بھاگے گا، تو فون کاٹ کے بھاگے گا. تیرے اندر اتنی حیثیت نہیں ہے کہ تو 2 منٹ چپ رہ سکے. اللہ کے بندے تیرے سے کوئی کیا بات کرے گا؟ مسلسل بولتا رہتا ہے، چیختا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، بیٹری لو ہو جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے میری جان حاضر ہے. چلا بالکل چلا. مفتی صاحب ابراہیم علیہ السلام کو آپ نبی مانتے ہو؟ مفتی صاحب میں آپ ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہو؟ نبی مانتا ہوں، صدیق مانتا ہوں، اور بخاری کی روایت کا انکار کرتا ہوں. ٹھیک ہے آگے چلو. ٹھیک ہے آگے رکو. تو صرف بخاری کی روایت کا انکار کرتا ہے یا ساری روایت کا انکار کرتا ہے؟ تو حجیت حدیث کا قائل ہے؟ مفتی صاحب اس روایت کا انکار کرو. بولو کہ میں بھائی تو حجیت، تو کسی حدیث کو بھی نہیں مانتا ہے تو ایک حدیث کے اوپر میرے ساتھ کیسے بات کر رہا ہے نا؟ شروع سے بات کرتے ہیں نا، کیوں چلا رہا ہے؟ میں آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا. آج آپ میرے ہاتھ چڑھ گئے. آج میرے ہاتھ چڑھ گئے مفتی. اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتاؤ بیٹری فل رکھنا. بیٹری فل رکھنا. آج دیکھتے ہیں کہ کون بھاگتا ہے کون نہیں بھاگتا ہے نا. مانو بولو میں ابراہیم علیہ السلام کو صدیق مانتا ہوں. بیٹری تیری لو ہوتی ہے، تیری بیٹری لو ہوتی ہے، تو اینڈ میں بھاگ جاتا ہے. ابھی بھی تو یہ بھاگنے والی باتیں کر رہا ہے. یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، فلاں نہیں کروں گا، حجیت حدیث پہ بات نہیں کروں گا. تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم صرف حدیث کے منکر ہو یا صرف بخاری کی اس روایت کے منکر ہو؟ مسند اسحاق اس بات کا جواب دو. کی روایت ہے ابراہیم علیہ السلام دن قیامت کہیں گے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے. اس روایت کو مانتے ہو؟ ہاں اس میں کیا برائی ہے؟ اچھا یعنی ابراہیم کیا مسئلہ ہے؟ انبیاء اللہ سے نہیں ڈرتے؟ نہیں، انبیاء کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے. نہیں، انبیاء کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے. وہ اللہ کا ڈر تو مطلب تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء خدا سے نہیں ڈرتے، انبیاء کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے. آپ کا یہ مطلب ہے؟ بھائی جان آپ یہی کرتے رہو گے، یہ بعد میں ذکر کر لینا، ذکر بعد میں کر لینا. ابھی بات کر لے. ہاں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. شرم کرو مفتی صاحب. کہاں لکھا ہوا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا کیا مطلب ہے؟ بتاؤ. آپ کو شرم آنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ سوچتے ہو اور آگے سے کہتے کیا مطلب ہو کیا بات ہے؟ کیا مطلب ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا؟ اپنی تفسیر پڑھو. اچھا ایک بات بتاؤ. اچھا
تفسیر نہیں کر سکتے آپ، علمی بیس نہیں کر سکتے میرے بھائی، آپ کے اندر علمی حیثیت نہیں ہے، آپ کے اندر آپ گلی کوچے کے وہ ڈاکو چور جو نہیں ہوتے موبائل چھیننے والے، آپ کے اندر وہ حیثیت ہے، آپ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے آپ کے اندر، آپ رک نہیں سکتے ہو، آپ شرم کہ نہیں ہے آپ کے اندر، آپ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، آپ مسلسل چلا رہے ہو، بات تو خاموش تو ہو جاتا کہ آپ کے ساتھ بھی بات کی جائے۔ تمہاری عزت زیادہ ہے ابراہیم علیہ السلام سے، تمہیں اپنی عزت کی پڑی ہے، تم جیسے بھائی جان یہ تقریر او بھائی کوئی بھی نہیں ہے۔ او میرے بھائی، یہ بعد میں گلی کوچوں میں اور پوسٹیں جو تو لگا کے ماں بہن کی گالیاں دیتے وہ کر لینا، ادھر علمی حیثیت کر سکتا ہے، علمی بیس کر سکتا ہے، تو تیرے اندر حیثیت ہے۔ اس روایت سے کیا ہوا ہے؟ تم نے بولا کہ یہ اس روایت میں کیا بات غلط ہے، تمہیں غلط نظر نہیں آ رہا؟ تو بات تو کرنے دینا، اچھا بولو اس روایت ابھی بولے گا بیٹری لو ہو گئی، بلڈ پریشر ہائی ہو کے بھاگ جائے گا، بات تو کرنے دینا، اتنا چلا رہے تو 5 منٹ بھی نہیں ٹھہرے گا، بھاگ جائے گا۔ فالتو بات نہیں کرو، موضوع پہ بات کرو، آرام سے بیٹھ، آرام سے بات کر، جو میں غلط بول رہا ہوں دنیا سن لے گی، جو ٹھیک بول رہا ہوں وہ بھی دنیا سن لے گی، تو صرف میرے ساتھ بات کر، غلط بول رہا ہوں دنیا سن لے گی، ٹھیک بول رہا ہوں دنیا سن لے گی، لوگوں کو پتا ہے کہ کس کون علمی بیس کر رہا ہے، کون شور کر رہا ہے، کون گالیاں دے رہا ہے، تو آرام سے بات کر، یہ بھاگنا ہے، بیٹری لو کروانی ہے پھر دوبارہ، اس روایت پہ بات کرو، میں سن رہا ہوں، آرام سے بات کرنا، علمی بیس کر، لوگ دیکھ لیں گے کہ میں نے غلط بولا ہے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، صحیح بولا ہے تو فیصلہ تو نہیں کر سکتا ہے کہ میں نے صحیح بولا یا غلط، تو بیٹھ کے بات تو سننا یار، کام کی بات کرو، جلدی بولو، یہ روایت کے بارے میں اپنا نقطہ نظر پیش کرو۔ ہاں بولو، ٹھیک ہے، اب سنو آرام سے، 1 منٹ 2 منٹ صرف آرام سے 2 منٹ، جلدی نہیں کرو، کیا جلدی ہے، بھاگنا ہے، بیٹری لو کر رہی ہے، آرام سے بالکل تسلی سے۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ نے ایک آیت پڑھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے یہ دنیا اور بتاؤ؟ آخرت میں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ انہیں کوئی غم ہوگا، اور آپ کی روایت کہتی ہے کہ انہیں خوف ہوگا کہ اللہ ہمیں تو قرآن جہنم میں کریم ڈالے گا۔ ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، صحیح، اس طرح بات کرو نا یار۔ تو قرآن کریم میں تو دوسری آیات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خوف آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو سانپ بندے دیکھا تو دوڑ گئے خوف کی وجہ سے، اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ دونوں آیتوں میں تعارض آ گیا، اب کیا کرے گا؟ وہ تو دنیاوی معاملات کے متعلق تھا نا، کہ اور یہ بشری تقاضے ہم اس کے انکار نہیں کرتے، دنیاوی معاملات تھے، جواب سنو نا، جواب سنو، تو بشری تقاضے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، جواب سنو، جواب آپ نے دے دیے، آپ نے جواب دے دیے، آپ نے یہ کہا، تقاضے ہم انبیاء کے مانتے ہیں، اچھا دے دو، شادی کرتے ہیں، چلو دے دو، انبیاء کے بچے ہوتے ہیں، انبیاء جنگوں میں شہید بھی ہوتے ہیں، زخمی بھی ہوتے ہیں، بشری تقاضے سب مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں، لیکن یہ تو دنیا اور آخرت میں کل جو آپ ایک بڑی پکچر میں دیکھتے ہو نا، یہ اس متعلق ہے، دنیا اور آخرت میں کوئی نہیں ہوگا، لیکن آپ کی روایت کہہ رہی ہے کہ شفاعت سے محروم رکھا جائے گا، اور جب لوگ آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو وہ کانپ رہے ہوں گے، بولیں گے نہیں تو مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، میں نے تو دنیا میں جھوٹ بولے تھے، اللہ مجھے جہنم میں نہیں پھینک دے۔ ٹھیک ہے، اس روایت کو آپ مانتے ہو؟ اس روایت پہ آپ کیوں نہیں آئے، مجھے یہ بتاؤ۔ اچھا آپ کی بات مکمل ہو گئی، اس روایت پہ بات جواب دو مجھے۔ یار بات کر رہا ہوں نا، مجھے بھی کرنا، تو میں چپ تھا بیچ میں، آپ کی بات ٹھیک ہے، اسی پہ بات کر۔ ابھی تم نے کہا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مطلب یہ ہے کہ ان پر نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ آخرت میں۔ پھر آپ کو جب میں نے وہ آیت پیش کی قرآن کی جس میں یہ ہے کہ انبیاء دنیا میں بشری، آپ کہہ رہے ہو کہ بشری تقاضے کے تحت وہ ڈر گئے تھے، تو یہی ہمارا جواب ہے کہ ابتداءً بشری تقاضے کے مطابق اللہ تعالیٰ سے انبیاء کا خوف زدہ رہنا یہ اس چیز کے مخالف نہیں ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کیونکہ اگر یہ ہوگا تو آپ نے ابھی خود کہا کہ دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، پھر آپ کہتے ہو کہ ابھی یہ بشری تقاضے کے تحت خوف تھا نا، تو ورنہ دو آیتوں میں تعارض آ جائے گا، ایک طرف ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، دوسری طرف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب فرشتے آئے اور انہوں نے فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے اپنا عصا پھینکا وہ سانپ بن گیا تو واللہ مدبرا، وہ پیٹ پھیر کے دوڑ گئے۔ کو غم کا آنا، خوف کا آنا یہ ایک بشری تقاضے کے تحت ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے، تو اس میں روایت کہاں قرآن کے خلاف ہے؟ اس میں آپ کو کیا چیز لگ رہی ہے قرآن کے خلاف؟ خوف تو خدا کی ذات کی عظمت، انبیاء جو ہوتے ہیں نا ان کے دل میں خدا کی ذات کی عظمت کا خوف ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب اس نے فون کاٹ دی تھی، اب دوبارہ فون کر رہے ہیں، اب یہ ان کے ڈرامے چلتے رہتے، دیکھو ابھی جواب دے رہا ہوں، اس نے فون کاٹ دیے اور دوڑ گئے، اب یہ دوبارہ اب کالوں پہ کالے کرے گا، تو یہ ان کی حیثیت ہے بیچارے میں، پہلے تو اس کسی موضوع پہ جو ہے وہ بات کرنے کی حیثیت نہیں ہے، وہاں اپنی آئیڈیوں پہ گالیاں لکھتے ہیں، اور پھر جب ان کے ساتھ علمی بحث کی جائے تو پھر وہاں سے دوڑ جاتے ہیں۔ اب جب میں جواب دے رہا تھا اس نے فون کاٹ دیا، اب دیکھیں ذرا اندازہ لگائیں۔ کب کال کی ہے تم نے؟ کتنی دیر پہلے؟ چلو اسلام آباد میں تو ٹھیک ہے۔
اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ نے ابھی یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آپ نے کہا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ دنیا میں خوف ہوگا اور نہ آخرت میں۔ پھر جب میں نے تمہیں قرآن کریم کی آیت بتائی کہ جس میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی خوف آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، تو تم نے کہا کہ یہ خوف بشری تقاضے کے تحت تھا۔ تو قرآن میں تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ بشری تقاضے کے تحت یا نبوی تقاضے کے تحت، یہ تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے اپنی طرف سے یہ کیسے بنایا کہ بشری تقاضے کے تحت ان پر جو ہے وہ خوف نہیں ہوگا اور ہوگا؟ یہ کیسے آپ نے بنایا؟ قرآن تو کہتے ہیں لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور دوسری آیت میں قرآن کریم جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی خوف آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ جب اپنا عصا انہوں نے پھینکا، تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مطلب یہ کہ نہ دنیا میں کوئی خوف ہے نہ آخرت میں، تو پھر ابھی آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ دنیا میں بشری تقاضے کے تحت ان پر خوف آ سکتا ہے؟ آپ نے بات کر لی اپنی مکمل؟ ہاں میں نے کر لی۔ اچھا اب آپ سنو جی آپ نے بات کی کہ وہ خوف کی وجہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح غار میں گئے تھے، یا اس طرح مختلف جو واقعات آپ نے بیان کیے ہیں، خصوصاً موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی ہمیں کافی کچھ ملتا ہے قرآن میں۔ دونوں آیات میں اس میں کس طرح تعارض دور کریں گے؟ ہاں تعارض دور کرو۔ کہ ہم لوگ ہیلو بھائی جان، ایک تو آپ کی آواز نہیں آ رہی، دوسرے کہ آپ زور سے بولیں تھوڑا۔ کل بولیں گے میری آواز کم کر دی تھی، اپنی آواز بڑھا کے بول رہے ہیں، ابھی آپ کی آواز ہی نہیں ہے۔ تو آپ اس طرح فون کر کے اور جو ہے بھائی جان آپ کی کوئی آواز میرے پاس نہیں آئی ہے مولوی صاحب، او حضرت آپ کی کوئی آواز ادھر آئی نہیں ہے مجھے ابھی تک، ابھی پہلا جملہ بھی آپ کا ہے۔ چلو جی فون کاٹ دیا، اب دوبارہ ٹھیک ہے، دوبارہ کر لیتے ہیں۔ ہاں بول بھائی۔ واقعی اور دوسری طرف یہ آیت پیش کی ہے کہ خوف اور ڈر نہیں ہوگا، تو اس میں تو تعارض نظر آ رہا ہے، تضاد نظر آ رہا ہے، تو اب اس کو کس طرح دور کریں گے؟ اور یہ چیزیں ملحدین بھی ہمیں پیش کرتے ہیں قرآن میں کہ دیکھو اس ایک جگہ پہ یہ لکھا ہے، دوسری جگہ پہ یہ لکھا ہے۔ اچھا پھر تم کیا جواب دیتے ہو؟ جواب دو۔ اچھا میں جواب دے رہا ہوں، ہم ملحدین پیش کرتے ہیں، دیکھیے ہم صحیح ہے۔ دیکھیں ہم انبیاء علیہ السلام کے جو بشری تقاضے ہیں نا، ہم بریلوی نہیں ہے کہ ان کا سایہ نہیں تھا، ان کو خون نہیں تھا، یا وہ نور تھے تو بشری اس میں آگے۔ ہاں جو قرآن نے کہا ہے من و ان ہم مانتے ہیں، بشری تقاضے تھے، یہ جو اللہ پاک من و ان نہیں ہوتا، من و ان ہوتا ہے، من و ان ہم مانتے ہیں۔ اللہ کے بندے بولو۔ اچھا یہ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے نا کہ جو ان کے خوف اور ڈر نہیں ہوگا، یہ آل اوور اب ہم بڑی پکچر میں دیکھیں نا اس متعلق ہے کہ ان کے لیے کامیابی ہے، ان کو کوئی ڈر نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اسی طرح مومنین کے بارے میں بھی اللہ پاک نے کئی آیات میں فرمایا کہ فرشتے بشارت دیتے ہیں دنیا میں آخرت میں کہ تم لوگوں پہ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے حضرات؟ مسئلہ یہ کہ آپ شفاعت کے منکر ہیں۔ مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام شفاعت نہیں کریں گے اور نہیں ایک منٹ سامنے پیش کریں گے۔ بھائی جان ایک منٹ، سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ روایت میں آتا ہے تو نہیں میرا تو موضوع ہے یہ روایت ہے۔ ٹھیک ہے میری بات بھی تو سن لو نا، میں آپ کی سنوں گا، آپ جب بولو گے تو میری بھی سنو یار۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اور ابھی بھی کہا کہ ان پر دنیا اور آخرت میں کوئی غم خوف نہیں ہوگا، تو دوسری آیت کے اندر ہے کہ ان کو فرشتوں کو انہوں نے دیکھا کہ وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے،
تو قرآن کہتے ہیں وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، ان سے ان کو خوف آیا. تو یہ ادھر ہے کہ ان پر نہ دنیا میں خوف ہوگا نہ آخرت میں. اور دوسری آیت میں ہے کہ ان پر خوف ان کے دل میں آیا. تو اس کا جواب تم نے کیا دیے؟ وہ جواب دو، صرف مختصر فی الحال جواب دو، پھر اگلے موضوع پہ بات ہوگی. آپ کا جواب شروع ہوتا ہے. میں نے دیا نا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی بشری تقاضوں کے منکر نہیں ہیں، لیکن یہ جو آیت جو آئی ہے نا کہ ان کو خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، میں اس کا جواب دے رہا ہوں آپ کو. بڑی پکچر میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بڑی پکچر میں یہ کیا جواب ہے؟ بڑی پکچر میں آخرت میں بشارت ہے. یار دیکھو ابھی یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ بڑی پکچر میں ہم دیکھتے ہیں، یہ کوئی جواب نہیں ہے یار. آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے اس کا. بشری تقاضے کہتے تو ان کو خوف ہوتا تھا. اور یہ صحیح جواب دیا میں نے آپ کو. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. میری کتابوں کا جواب کیوں دے رہے ہو؟ وہ جواب تو جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. میری کتابیں تو ساری شرک ہے، وہ تو قرآن کے علاوہ ساری کتابیں شرک ہے. تو میری کتابوں کا جواب کیوں دے رہے ہیں؟ یہ تو آپ اپنے مفسرین پہ اعتراض نہیں تو میری بھائی جان میری کتابوں کا جواب جو ہے نا وہ آپ نہیں دے سکتے ہو. آپ صرف قرآن سے جواب دو گے. آپ قرآن سے جواب دو گے. میرے جواب آپ کیوں نکل کر رہے ہو یہاں پہ؟ بشری تقاضے کے تحت آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور جواب تم دے رہے ہو. جواب سارے او بھائی جان جواب ہماری کتابوں سے چوری کر کے دیتے ہو اور ہماری کتابوں کو شرک بھی بولتے ہو. شرم تمہیں نہیں آتی؟ تم مان کیوں رہے ہو میری کتابوں کو؟ چوری تو چھپ کے ہوتی ہے، میں تو بتا رہا ہوں آپ کو. تو تم غلط بول رہے ہو نا. قرآن کے علاوہ دوسری کتابوں سے کیوں تم جواب دے رہے ہو؟ آپ کے مفسرین غلط بول رہے ہیں. میرے مفسرین غلط بول رہے ہیں یا ٹھیک بول رہے ہیں؟ تم میرے مفسرین غلط بول رہے ہیں تو تو اس غلط کو یہاں پہ جواب دے رہے. تو ان کا غلط جواب نقل کر رہے. تو وہ جواب غلط ہے اور تو یہاں نقل بھی کر رہے اور اس کو اپنا جواب بھی بنا رہے. تو کہتے ہیں کہ بشری تقاضے کہتے ہیں انبیاء جو ہے نا ان پر خوف بھی آتا ہے، غم بھی آتا ہے. اور پھر مجھے کہتا ہے کہ تیری کتابوں میں لکھے. جب میری کتابوں میں لکھے تو یہ تو میرا جواب ہے. تیرا جواب کیا ہے؟ تو اپنا جواب قرآن سے دے. تو اپنا جواب قرآن سے دے. تو کسی کتاب کو نہیں مانتا. تو اپنا جواب قرآن سے دے گا. بھائی جان آپ اپنا جواب قرآن سے دے دیں. قرآن کی آیت پڑھیں جس میں لکھا ہو کہ بشری تقاضے کے تحت انبیاء پر خوف آتا ہے. یہ آیت پڑھیں. شاباش جلدی کریں. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. مفتی صاحب موضوع مت چینج کرو. موضوع کس نے چینج کیا ہے؟ محروم رکھا جائے گا. اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے آپ؟ او بھائی جان بشری تقاضے کے تحت انبیاء کے اوپر خوف آتا ہے، غم آتا ہے. یہ جواب آپ نے دیا ہے اور پھر مجھے کہا ہے کہ تمہارے مفسرین دیتے ہیں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے. دوسری طرف آپ لوگ یہ کہتے ہو، تم پورے دن پوسٹیں لگاتے ہو. تمہاری جو ہے اس پر کئی سال گزر گئے کہ تم کہتے ہو کہ قرآن کے سوا ساری کتابیں شرک ہے، مشرک ہے. رحیم علیہ السلام دن قیامت شفاعت کیوں نہیں کر پائیں گے؟ یہ دیکھو بتاؤ مجھے. بھائی جان سارے موضوع پہ بات ہوگی، سارے موضوع پہ بات ہوگی. فی الحال آپ نے جو جواب دیا ہے اس پر بات چل رہی ہے. آپ نے کہا کہ بشری تقاضے کے تحت انبیاء پر خوف بھی آتا ہے اور غم بھی آتا ہے. تم ایسے انسان ہو کہ تم جب پیغمبر پر خوف کو مانتے ہو، پیغمبر پر غم کو مانتے ہو تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. حدیث میں اگر آ جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اللہ سے ان کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، تو تم نے اس روایت کو اٹھا کے جو ہے تم میرے اوپر اتنی باتیں اور تم گالیاں اور فیس بک پہ اور تم ماں بہن کی گالیاں لکھ رہے ہو. تو خود ابھی یہ جواب دے رہا ہے اور مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تیری کتابوں میں یہ جواب لکھا ہوا ہے. تو میری کتابیں تو ساری شرک ہے تیرے نزدیک. تو قرآن سے جواب دے گا. تو قرآن کی آیت پیش کر کہ جس میں لکھا ہو کہ بشری تقاضے کے تحت انبیاء پر خوف آ سکتا ہے. یہ آیت آپ پیش کریں. ٹائم قیامت تک ہے، تم جواب نہیں دے سکتے ہو، مجھے پتہ ہے. تم ابھی کبھی شفاعت پہ جاؤ گے، کبھی کہاں جاؤ گے. دو آپ کو میں نے ٹائم دیے، دو جواب دو. اب دو جواب دو. بولنے تو دو جواب دوں گا. ہاں بولو. مرزا والے ڈالا کہ ٹائم قیامت تک ہے، وہ بھی اس طرح بولتا ہے اور پھر چھپ کے اپنی اکیڈمی میں بیٹھتا ہے. چل ٹھیک ہے، دے جواب دے. چل الفاظ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دن قیامت خوف کی وجہ سے کہیں گے کہ تو یہ الفاظ مجھے روایت سے دکھا سکتے ہو؟ شاباش. کیا یہ الفاظ مجھے روایت سے دکھا سکتے ہو؟ کون سے الفاظ؟ کون سے؟ میں تو قرآن سے دکھا رہا ہوں. میں تو قرآن سے دکھا رہا ہوں کہ پیغمبر پر خوف بھی آتا ہے. مفتی صاحب قیامت کی بات کر رہا ہوں بھائی قیامت والے دن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دن قیامت کے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ لوگ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اس دن یہ حال ہوگا کہ اس دن زلزلہ بہت عظیم ہوگا. یوم ترونھا، اس دن تم دیکھو گے
کہ دودھ پلانے والی عورت بھی خوف میں مبتلا ہوگی اور وضع حمل بھی گر جائے گا، اور قرآن کہتا ہے وَيَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. بھائی ابھی میری آیت، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ آگے سے باتیں کر رہے ہیں. سنو بھائی جان، سنو ابھی آپ صبر کرو، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی مزہ آئے گا آج بات کرنے میں. وَيَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، قیامت کے خوف کا یہ عالم ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا قیامت کا خوف. تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے. تم مجھے کہہ رہے ہو کہ قیامت کے خوف ثابت کرو، تو قیامت کا خوف تو قرآن سے ثابت ہے. حدیث میں بھی وہی آیا، قیامت کا خوف ہوگا، انبیاء پر بھی ہوگا. انبیاء جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، انبیاء پر خوف اور غم کا آنا نہیں ہے. جواب تو تمہارے پاس نہیں ہے. تم قرآن سے مجھے جواب دکھاؤ کہ قیامت کے دن انبیاء پر خوف نہیں آ سکتا، اور یہ دکھاؤ کہ یہ جو خوف آتا ہے یہ بشری تقاضے کے تحت ہوتا ہے. یہ تم نہیں دکھا سکتے، اور میری کتابوں سے جوابات اٹھا کر ادھر دیتے ہو. مفتی صاحب آپ نے کہا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یہ تو دنیا کی بات ہے، آخرت کی بات کر رہا ہوں، بات چھوڑ رہے ہو. کدھر ہے دنیا کی بات؟ وَيَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، یہ دنیا کی بات ہے. بچے کہاں بوڑھے ہوں گے؟ کہاں بچے بوڑھے ہوں گے؟ آخرت میں کہ دنیا میں کہاں بوڑھے ہوں گے؟ بتاؤ نا. اللہ کے بندے سورۃ مزمل پڑھ لیتا لوگوں کو ساری دنیا ساری مرتبہ. ایک منٹ میں تجھے سورۃ مزمل سنا رہا ہوں، اب سن تو لینا یار. میں بتاتا ہوں نا بچے کہاں بوڑھے ہوں گے. دنیا میں ہوں گے کہ آخرت میں؟ ہاں میں بتا رہا ہوں نا. بچے کہاں پہ؟ ہاں تو میں بتا رہا ہوں بچے کہاں پہ بوڑھے ہوں گے. او بھائی چپ ہوگا تو میں جواب دوں گا نا. استغفر اللہ یار، یہ حال ہے، یہ علمی بحث ہے. اب اس کو علمی بحث کہیں گے لوگ. مفتی صاحب بچے بوڑھے ہوں گے دنیا میں؟ دنیا میں بوڑھے ہوں گے؟ کتاب سے پہلے کی بات کرو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے دنیا میں بوڑھے ہوں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے دنیا میں بوڑھے ہوں گے؟ مفتی صاحب بات کرنے دو. یہ جب سور آ جائے گا اس وقت کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے بندے سور پھونکا جائے گا. مفتی صاحب جس دن نظام لگے گا، حساب کتاب ہوگا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں. کہاں لکھا ہوا ہے؟ آیت تو پڑھو نا، آیت تو پڑھو نا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں ہے؟ پڑھو آیت، پڑھو آیت، پڑھو. کہاں پہ؟ بخاری میں؟ قرآن کیا پڑھا ہے؟ آیت پڑھو. کون سی حدیث میں؟ بخاری میں کون سی حدیث ہے؟ پڑھو بخاری کی حدیث پڑھو. شفاعت کریں. کیا رحیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے دنیا میں جھوٹ بولے تھے، اس لیے میں شفاعت نہیں کر سکتا. میرا بیٹا تھوڑا صبر کر لے. ابھی تو نے ایک دو باتیں اور کی ہے، ابھی ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. تو کہتا ہے کہ بچوں کا بوڑھا ہونا یہ دنیا میں ہوگا. میرا سوال تجھ سے یہ ہے کہ آیت پڑھ یا حدیث پڑھ جس میں لکھا ہو کہ دنیا میں لوگ بچے جو نا بوڑھے ہو جائیں گے. یہ دیکھو صورت یار، تم نہیں کرو گے نا بات، نا علمی بحث نہیں کرتے ہو نا، علمی بات نہیں کر سکتے ہو نا آپ علمی. میرے بھائی تو ٹین ڈبے بیچ، بات سن، تو ٹین ڈبے بیچ، تو جو ہے نا وہ ٹھیلا لگا. تو علمی بحث کے قابل نہیں ہے. تو گالیاں والیاں دے سکتے، علمی بحث کے قابل نہیں ہے. اللہ کے بندے آپ مجھ پہ ذاتی اٹیک بار بار کیوں کر رہے ہو کہ تمہاری حیثیت نہیں ہے؟ میں تو مانتا ہوں میری کیا ذاتی اٹیک نہیں ہے. تم بات ہی نہیں سن رہے ہو تو وہ ساری دنیا بھی دیکھ رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ تم نے اپنی آئی ڈی سے مجھے ماں، بہن اور بیوی اور کس کی گالیاں لکھی ہوئی ہے. تیری پرسنل اٹیک کس کو کہتے ہیں تیرے نزدیک؟ کیا پرسنل اٹیک؟ ذاتی حملہ کیا ہے؟ تمہارے کو کچھ آ نہیں رہا ہے تو یہ تیری ذات کے لیے ٹھیک ہے، تیرے پہ ذاتی حملہ نہیں ہے. تیرے لیے ٹھیک ہے. ٹھیلا چلانا بری بات ہے کیا بھائی؟ پیاز بیچنا بری بات ہے؟ بات سنو، ایک آدمی جب علمی بحث نہ کر سکتا ہو، قرآن پہ جھوٹ بولے تو بہتر نہیں ہے کہ ٹھیلا چلا گائے. کون سی روایت ہے؟ بات چل رہی ہے نا، بات چل رہی ہے. یہ بات ختم کرتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں. یہ دیکھو سورۃ مزمل، آپ نہیں چپ رہو گے. آپ کے اندر علمی بات کرنے کی صلاحیت نہیں، آپ خاموش نہیں رہتے ہو. اگر لوگ جب آئیں گے سورۃ المزمل کے پاس تو ابراہیم علیہ السلام آج اسے کیوں بولیں گے کہ میں شفاعت نہیں کر سکتا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ بتانا پسند کریں گے؟ میں اس پر آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں. میں کہیں جا رہا ہوں، آپ نے کہیں جانا ہے، آپ کے پاس ٹائم کم ہے، آپ کے پاس ٹائم کم ہے، آپ نے کہیں جانا ہے، آپ کی بیٹری فل ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی بیٹری فل ہے بھائی؟ بیٹری فل ہے؟ حملے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پرسنل حملہ کہاں ہے؟ بیٹری فل ہونا یہ پرسنل حملہ ہے. بیٹری فل ہونا تو موبائل کے اندر بیٹری فل ہوتی ہے. آپ کی بیٹری فل ہے نا؟ آپ کہیں جا رہے ہو کیا؟ 45 منٹ ہو گئے، 45 منٹ ہو گئے، میرے پاس ٹائم لگا ہوا ہے. 45 منٹ ہو گئے تو بات تم نے کیا کی ہے؟ تم نے بات کیا کی ہے؟ اللہ کے بندے بات تو تم کرتے نہیں ہو نا.
45 منٹ میں تم نے کیا بولا ہے اور میری کون سی بات سنی ہے؟ ابھی ایک بات کر لوں، اجازت دیتے ہو؟ آپ مفتی ہو نا یار، ایسا نہیں کرو نا یار، عام بندہ یہ حرکت کرے تو اچھا لگتا ہے. کون سی حرکت؟ اپنی داڑھی پکڑ کے خیال رکھو نا یار، ایسی حرکت مت کرو نا. کون سی حرکت؟ تیرے نقاب کا خیال رکھوں، ابراہیم علیہ السلام، تو نے جو نقاب پہنا ہوا اس کا خیال رکھوں. مفتی صاحب ابراہیم علیہ السلام شفاعت کیوں نہیں کریں گے؟ جواب دو. اچھا چل، تو نہیں کر سکتا. دیکھ تو کتنی چیزوں سے بھاگ گیا ہے. میں پہلے یہ بتاتا ہوں پھر جواب دیتا ہوں. نمبر 1 تو نے یہ کہا کہ لا خوف علیہم ولا هم. ٹھیک ہے نا، ابھی دے رہا ہوں نا، آپ خاموش رہو، میں جواب دے رہا ہوں. جواب چاہیے؟ آپ جھوٹ بول رہے ہو. جواب چاہیے؟ بولو. اچھا ٹھیک ہے بولو. ہاں سنو، ٹھیک ہے پھر میں خاموش رہوں گا. آپ بولنا نا یہ کیا ہے، بس ہر طرف سے جیسے ٹین ڈبہ بیچ رہا ہوتا ہے، ادھر والا بھی ادھر والا بھی. خاموش رہو ادھر. دیکھو آپ نے یہ کہا، پہلے یہ کہا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں ان پر خوف نہیں ہوگا، اور کہا کہ روایت میں آتا ہے کہ آخرت میں خوف ہوگا. میں نے تمہیں کہا کہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انبیاء پر خوف بھی آتے ہیں، غم بھی. تو تم نے کہا وہ بشری تقاضے. میں نے بولا یہ کہاں ہے یہ جواب قرآن سے دکھاؤ. تم نے کہا یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو ایک تو تم نے یہ کام کیا کہ جواب میری کتابوں سے نقل کرتے ہو اور میری کتابوں کو شرک بھی بولتے ہو قرآن کے علاوہ ساری کتابیں شرک ہے، اور جواب تم اپنا دے رہے ہو، حالانکہ تمہارے پاس بھی یہی جواب ہے کہ بشری تقاضے. یہ ثابت کر سکتے ہو؟ ہاں تو یہ میرے پاس ریکارڈنگ ہے، ادھر ثابت ہو جائے گا. نہیں میں نے کیا بولا کہ قرآن کے علاوہ باقی تاریخی کتابیں شرک ہے. سمجھتے ہو؟ تو تمہارے نزدیک قرآن کے علاوہ باقی ساری کتابیں شرک نہیں ہیں؟ نہیں یہ میں نے جملہ کب بولا، یہ جملہ مجھے بتاؤ. مفتی صاحب یہ سارے منکرین حدیث. مفتی صاحب میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، آپ نے جو فرمانا ہے میں سمجھ گیا ہوں، وہ تمام آیات سمجھ گیا ہوں. نہیں سمجھ گیا اسے کیا ہوتا ہے. میری بات تو پوری ہونے دو نا. پھر تم سمجھ گئے یا نہیں سمجھ، میری بات پوری ہونے دو، تم اس کا جواب دے دینا. بولنا کہ مفتی صاحب نے یہ باتیں غلط بولی ہیں، بس مسئلہ تو نہیں. آپ کو پورا ٹائم ملے گا نا یار. دیکھو آپ نے یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے نا، آپ بعد میں اس کو مینشن کر لینا، کاپی لے لو، اس پہ لکھتے رہو. جیسے میں چپ ہو جاؤں پھر تم شروع ہو جانا. ایسے ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو؟ ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے بندے، نہ عوام کو فائدہ، نہ تجھے اور نہ مجھے. آرام سے بات کر. اگر جواب نہیں بھی آتا ہے، مجھے نہیں آتا ہے یا تجھے جواب نہیں آتا ہے نا، لیکن بات آرام سے ہونی چاہیے. آپ مجھے نہیں دو منٹ. پھر میں آپ سے بولوں گا، آپ کون ہوتے ہو منٹ دینے والے؟ آپ مجھے کوئی منٹ نہیں دو، میں اپنی بات مکمل کروں گا، پھر تمہیں پورا موقع دوں گا، آپ اپنی بات مکمل کر لینا. صحیح؟ تقریر نہیں ہے. تقریر کہاں ہے؟ آپ بولنے ہی نہیں دیتے ہو. جواب تو ابراہیم علیہ السلام شفاعت کیوں نہیں کریں گے اللہ کے بندے؟ یہ میں دے رہا ہوں. تو اسی طرح بھاگتا رہے گا، کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر. میں دے رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں. سن، اچھا جواب دو. قرآن تم نے یہ کہا کہ جو ہے یہ بشری تقاضے کے تحت وہ ان پر خوف آتے ہیں انبیاء پر. اب تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ انبیاء پر خوف بشری تقاضے کے تحت آتا ہے، اور ادھر تم حدیث پہ جو ہے نا اعتراض کر رہے ہو کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء پر خوف آئے گا، یہ تو بہت بڑا گناہ کر دیا کہ انبیاء پر خوف آ گیا. ادھر تو خود کہہ رہے کہ بشری تقاضے کے خوف آتا ہے، تو نے بھی وہ بڑا گناہ کیا. پھر تم نے کہا کہ قرآن سے ثابت کرو کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن خوف ہوگا. میں نے تمہیں آیت پڑھی، میں نے کہا کہ وَيَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. تو نے کہا کہ یہ تو دنیا میں ہے. یہ دیکھو سورۃ مزمل ہے، میں نے قرآن بھی کھول لیا، اس میں ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ. کیسے بچو گے اگر تم کفر کرو گے. یومن، اس دن سے، یجعل الولدان شیبا، کہ جس دن بچے کیا ہو جائیں گے، بچوں کو وہ دن بوڑھا کر دے گا. السماء منفطر به، آسمان بھی جو ہے نا پھٹ جائے گا. تو یہ قیامت کا واقعہ ہے، یہ دنیا کا واقعہ نہیں ہے. اور اگر دنیا کا واقعہ بھی ہے تو قیامت کے دن کا واقعہ ہے. قیامت کی نشانی نہیں ہے، یہ قیامت کے دن کے برپا ہونے کی بات ہو چل رہی ہے یہاں پہ. تم نے یہ بھی جھوٹ بولا، تم نے کہا قرآن میں نہیں ہے، یہ وہ بولا. چلو ٹھیک ہے، اب آتے اس پر. یہ قیامت کی نشانی اللہ کے بندے، آسمان پھٹ، چاند سورج ملیں گے. یہ میری لائن ہے فلکیات کی، یہ ساری میں آیات اپنی تحریر میں لکھ چکا ہوں. آپ یہ بتاؤ دن قیامت، قیامت کی بات کر رہا ہوں. اب آتے، ٹھیک ہے. لوگ باگے آئیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری شفاعت کرو، تو وہ کہیں گے میں نے 3 جھوٹ بولے تھے. اس کا جواب دو. جواب دے رہا ہوں اس کا. اب جواب سنو گے انشاءاللہ. ہاں آتے اس پہ آتے. میں تو آپ کو پہلے سے جواب اور ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ اس بیچ میں بول دیتے ہیں. جب میں بات کروں نا بیچ میں آپ کو لگتا ہے کہ ادھر میں پھنس رہا ہوں، آپ بیچ میں کوئی نہ کوئی بات کر لیتے ہیں. اب آتے اس پہ. آپ نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کل قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ میں شفاعت نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر ہے. اور پھر حدیث میں لفظ ثلاث کذبات، یہی لفظ ہے نا. ہیلو
جی سن رہا ہوں میں. ہاں دیکھو ایک بات میری یاد رکھنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جن 3 باتوں کا ذکر حدیث میں ہے انہی تینوں باتوں کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ کذبات سے مراد یہاں صورتاً ہے، صورتاً حقیقتاً نہیں ہے، یعنی بظاہر لوگوں کو، عام لوگوں کو اس طرح محسوس ہو رہا ہے، حقیقت میں یہ فصاحت اور بلاغت کی ایک قسم ہے جسے توریہ کہا جاتا ہے، کہ میں کوئی بات کر رہا ہوں اور سامنے والا اس کو کوئی اور سمجھ رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے توریہ. سارے محدثین نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے نہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے اور نہ کبیرہ، یہ الگ سے لکھا ہوا ہے. جہاں اس طرح کا لفظ آتا ہے وہ اس سے مراد صورتاً ہوتا ہے، اور یہ تینوں باتیں جس کا حدیث میں ذکر ہے ان تینوں باتوں کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے. اگر آپ ان کا انکار کرتے ہو تو یہ قرآن کا بھی انکار ہے. ایک بات. اچھا اب وہ تینوں باتیں کیا تمہیں پر سزا ہوتی ہے؟ جی توریے پہ سزا ہوتی ہے؟ توریے پہ سزا نہیں ہوتی. تو پھر کیوں شفا سے محروم رکھا جائے گا؟ محروم کون رکھتا ہے؟ کون رکھے گا؟ کون رکھے گا محروم؟ کون محروم رکھے گا؟ یہ دیکھ اس بیچارے کو. محروم رکھا جائے گا مفتی صاحب، یہاں پہ آپ آ کے پھنس رہے ہو. اچھا پھنس رہا ہوں نا، ٹھیک ہے نا، پھنس رہا ہوں نا تو شور کیوں کر رہے ہیں؟ دنیا دیکھ لے گی میں پھنس گیا. ارے یار تیرے کو کیا ہو جاتا ہے؟ تو نعرے شروع کر دیتا ہے، جلسہ شروع کر دیتا ہے. آپ نے مان لیا. ہاں مان لیا. کیا مانا؟ میں نے یہ کہا اللہ اکبر کبیرہ. یار تیرے ساتھ کوئی کیا علمی بحث کرے گا اللہ کے بندے؟ تو ایسا لگ رہا ہے کبھی علمی بات سنی نہیں ہے تو نے. بھائی جان میرا جواب تو مکمل ہونے تو کیا ہو جاتا ہے تیرے کو بیچ میں؟ کوئی چیز ویز کاٹ رہی ہے آس پاس، کوئی چیز ہے کیا ہے؟ مچھر کاٹ رہے ہیں یا کوئی کھٹمل والی چرپائی پہ بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر ہو ہے وہ ہو گیا، آسمان ٹوٹ گیا. ابے آرام سے بیٹھ، بات تو سن پوری. کون سی گالی؟ کون سی گالی؟ وہ جو فیس بک پہ تو نے لکھی ہوئی ہے میرے لیے، وہ جو فیس بک پہ تو نے میرے کو لکھی گالی تو اس کو بولتے. میں تو سمجھ رہا ہوں تیرے کوئی مچھر وچھر کاٹ رہا ہے یا کوئی کھٹمل کاٹ دیتی ہے، اچھلتا ہے تو ایک دم. سن تو صحیح نا بات. اب سنو. اچھا میں نے یہ کہا کہ توریہ تم نے کہا کہ توریہ کے اوپر جو ہے، جو توریہ ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی وہ تو نہیں ہوتا، کوئی سزا تو نہیں ہوتی. میں نے کہا نہیں ہوتی. تو نے پتہ نہیں نعرے وارے لگائے، کسی چیز بھی نے کاٹا. خیر اب سنو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو انبیاء جو ہے نا، انبیاء ان کا مقام اتنا اعلیٰ ہے. یہ پھر کچھ بول رہا ہے، مسلسل بول رہا ہے، جواب ہی نہیں سن رہے. مان لیا نا کہ توریہ ہے. اب میں نے اس کو کہا کہ توریے پہ تو سزا نہیں. کس سے باتیں کر رہے ہو بھیا؟ اس نے کہا ہاں توریے پہ سزا نہیں ہوتی. لیکن کیا وجہ کہ توریے پہ اگر سزا نہیں ہوتی تو ان کو شفاعت سے محروم رکھا جائے؟ تو اس کا جواب سنو گے؟ کس نہیں آپ یہ کس سے باتیں کر رہے ہو؟ جواب تو میں دوں گا نا، جواب سنو نا، جواب سنو. اس کے ساتھ 1 گھنٹے کا دوستوں لگا رہا ہوں اور اس کو میں نے پوچھا کہ توریے پہ سزا. تیری حیثیت نہیں ہے میرے بھائی، تیری حیثیت نہیں ہے. تو جواب سننے کا تو سن ہی نہیں سکتا. 1 گھنٹہ کیا تیری بیٹری لو ہو گئی؟ اور یہ جو آگے سننا، جواب بیٹری لو ہو گئی. اب لوگوں کو باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس لوگوں کو کہاں باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ باتیں کر کے خاموش ہو کر میں بات کرتا ہوں. سورج کو منایا جائے گا دوستوں، یہ قیامت کی نشانی ہے. بھاگنے بات کر رہے ہیں کہ حساب کتاب کے ابھی بھاگ جائے گا، بولے گا بیٹری لو ہو گئی ہے. ادھر میدان میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں زمین کو بھی چینج کر دوں گا، نئی زمین رکھوں گا، نئی زمین پہ حساب کتاب ہوگا. لیکن یہ مفتی پھنس رہا ہے، آپ کو پتا دوستوں. ہاں دوستوں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ. 1 گھنٹہ بھاگ گیا. جواب نہیں سنے گا، بھاگ گیا. بیٹری لو کروا دی، دوبارہ ناک کٹوا دی منکرین حدیث کی، ناک کٹوا دی منکرین حدیث کی، ناک پھر کٹوا دی، پھر بھاگ گیا. سنیں بھائی اس کے بھاگنے کی آخری جملے سنیں. کیوں شفاعت سے محروم رکھا جائے گا؟ تو اس بندے نے کوئی بھی جواب نہیں دیا. اچھا لوگ سن لیں گے، لوگ سن لیں گے کہ تو نے کس طرح خوف کے بارے میں کیا باتیں کی. وہ دکھانے کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے منکر حدیث ہے اور فلانا منکر حدیث ہے، یعنی ضعیف، کذاب، مختلف، مصدور، مدلس. اتنی باتیں کرنے کا ٹائم ہے، میرا جواب سننے کا ٹائم نہیں ہے. اتنی باتیں کرنے کا ٹائم ہے، میرا جواب سننے کا ٹائم نہیں ہے. بیٹری لو ہو گئی تیری. پھر میں نے اس کو کہا ہے 10 دفعہ کہا ہے کہ بولو ابراہیم علیہ السلام صدیق ہے. اس نے 1 دفعہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو صدیق نہیں بولا، اور نہ ہی بخاری کی روایت کا انکار کیا ہے. میں نے کہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو صدیق نہیں مانتے اس پر لعنت ہو، جو جھوٹا بولتے اس پر لعنت ہو. میں نے یہ بولا الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں بھائی یہ کس طرح بھاگ گیا، بیٹری لو کروا دی، پھر کاٹنا. اتنی باتوں کا ٹائم ہے، جواب سننے کا ٹائم نہیں ہے اس کے پاس. دوڑ گیا، بھاگ گیا. فر یفر فرارا، بھاگ گیا. دیکھو یہ صورتحال ہے. آدھے جواب کے بیچ میں حضرت نے دوڑ لگائی اور بھاگے.
پھر کہتا ہے کہ مجھے بیٹری لو نہیں بولا کرو، یہ میرے اوپر پرسنل اٹیک ہے. تو تم بھاگ جاتے ہو، تمہارے پاس حیثیت نہیں ہے بات کی، تمہارے اندر اتنی علمی قابلیت نہیں ہے. الحمدللہ ایک ایک جواب ایسا ملے گا. یہ تو کیا میں آپ کے ساتھ 10 گھنٹے بھی بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ دیکھیں نا کتنی باتیں کرتے رہے اور اینڈ میں تم جو ہے بھاگ گئے اپنا وہ چھوڑ کے. تو دیکھیں جتنے بھی حضرات ہماری باتیں سن رہے ہیں، آپ حضرات نے سن لیا کہ یہ لوگ کتنے علمی یتیم ہیں، ان کا انداز، ان کا بات کرنے کا طریقہ وہ کتنا بیکار اور کتنا فضول ہوتا ہے، اور یہ کس طرح دم دبا کے اہل حق کے سامنے یہ دوڑ جاتے ہیں. اور میرے جواب سننے کا بالکل ان کے اندر جو ہے وہ ہی نہیں ہے، مطلب کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ جواب سن سکے ان کے، بلکہ علمی جواب سن کے نا ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین کہ ہمارے آگے جو ہے ان کا یہ انکار حدیث اور ادھر پوسٹیں لگانا اور ماں بہن کی گالیاں میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا یہ لکھتا رہتا ہے. اور جب ادھر علمی حیثیت میں پھنستا ہے تو حیثیت آپ نے ان کی چیک کر لی کہ کس طرح یہ یہاں سے دوڑ گئے. الحمدللہ رب العالمین ہم ان سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، ہم ہر وقت تیار ہیں، جب آؤ انشاءاللہ. مشتاق